کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، اس سلسلے میں ہم مختلف موضوعات پر کلام کرتے ہیں، اس سے متعلق شریعت کے احکام سیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور آپ کی کالز کو بھی شامل سلسلہ کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج سود پر ہی بات چیت ہوگی، اس سے متعلق جو احکام میں مزید انشاءاللہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی کالز ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے آپ کی کال سے ہی ہم سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ میرا دارالافتاء اہل سنت میں یہ سوال ہے، بس موبائل کمپنیوں نے یہ پیکج نکالا ہے، 1000 روپے رکھے جائیں گے تو 30 منٹ وہ روزانہ کے دیتے ہیں، کیا یہ سود میں شامل ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ یہ جو بینک ہمیں لون دیتا ہے، اس کے اوپر ہمیں وہ کچھ پرسنٹیج بتاتا ہے، آیا کہ وہ حصہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ موبائل کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ 1000 روپے اگر ہم بیلنس ڈلوائیں تو 30 منٹ فری دیتی ہیں، تو اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ بعض موبائل کمپنیاں یہ کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں 1000 روپے یا 2000 روپے رکھیں، ہم آپ کو اس پر فری منٹس دیں گے۔ جب تک اکاؤنٹ میں آپ کے رہیں گے آپ کو فری منٹس اور آپ کو فری SMS وغیرہ کی سہولت میسر ہوگی۔ تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی سود ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا کہ کلو قرض جر منفع فہو ربا، کہ قرض کے ذریعے جو نفع حاصل ہو وہ سود ہوتا ہے، یعنی قرض کے ذریعے جو بھی مشروط نفع ہوگا۔ اب انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں 1000 روپے رکھیں، تو یہ 1000 روپے یا 2000 روپے رکھنا یہ قرض ہے، صحیح، اور قرض پر ہمیں یہ نفع ایک یہ سہولت مل رہی ہے اور یہ مشروط ہے کہ آپ یہ رکھیں گے تو آپ کو یہ سہولت ملے گی، تو یہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے، صحیح، جو کہ جائز نہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم نے تقریباً گزشتہ 4-5 ہفتوں سے سود کا موضوع لیا ہوا ہے۔ صحیح، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ تقریباً ہر شخص کسی نہ کسی ذریعے سے سود میں مبتلا ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اب یہ دیکھیں جو سائل نے سوال کیا کتنا عام ہے، عام سی بات، ہو سکتا ہے کئی لوگ استعمال بھی کرتے ہوں، ان کو صحیح، مسئلے کا علم بھی نہ ہو، آج ان کو پتہ چلا ہو اور یہی سمجھتے ہوں بھائی سود کس کو، اوپر ہمیں کوئی رقم تو نہیں مل رہی۔ صحیح، حالانکہ سود فقط اس کو نہیں کہتا، جیسے حدیث پاک سنائی کہ جو بھی منفعت حاصل ہو، یعنی قرض پر کوئی کسی کو پیسے دے کر بولے کہ ٹھیک ہے جب تک میں آپ کا قرض نہیں لوٹاتا آپ میری یہ چیز استعمال کرتے رہیں، صحیح، آپ میرے مکان میں فری رہتے رہیں، صحیح، یا کوئی بھی چیز دے دے اس کو استعمال کرتے رہیں، تو اس کو بھی سود کہا گیا، اس کے بارے میں باقاعدہ روایتیں موجود ہیں۔ ٹھیک، تو لہذا یہ بھی جو موبائل کمپنیاں کرتی ہیں کہ یہ فری منٹس وغیرہ یہ سہولیات دیتی ہیں، تو یہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے، جو کہ جائز نہیں۔ تو لہذا اب جنہوں نے اس کو استعمال کیا ان پر لازم ہے کہ اس سے توبہ کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پتہ یہ چلا کہ موبائل کمپنیاں جو بھی اس طرح کی منفعت ہے جو قرض کے عوض ہمیں حاصل ہوتی ہے، مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ وہ سود ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بہت ساری ایسی رائج صورتیں ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جن سے متعلق ہمیں علم ہی نہیں ہے اور وہ سود کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایک جو عام کانسیپٹ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو قرض دیا اور جواب میں اس نے ہمیں زیادہ پیسے دی، یعنی پیسے کی صورت میں ہی ہم سمجھتے ہیں سود ہے، حالانکہ پیسے ہی کی صورت میں سود نہیں ہوتا، مختلف اس کی صورتیں ہیں، یعنی جو بھی نفع قرض کے عوض حاصل کیا جائے وہ سود میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بینک سے جو لون لیا جاتا ہے
اس پر بھی پرسنٹیج وغیرہ ہوتی ہے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں یہ تو مسٹ ہے کہ جب بھی بینک سے لون لیا جائے گا تو وہ اوپر اپنا پرسنٹیج وغیرہ رکھیں گے. صحیح. تو یہ جو بھی اپنا پرسنٹیج رکھتے ہیں اس کو چاہے جو بھی نام یہ دیں تو یہ سود ہی ہے. ٹھیک ہے. تو بعض یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہ اخراجات ہوتے ہیں، وہ اخراجات ہوتے ہیں، ہم اس کی مد میں لیتے ہیں، نہ کسی طرح ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ سود سے بچ جائیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ کوئی شخص لون لے رہا ہے، قرض لے رہا ہے، اور یہ شرط ہے، یہ مشروط ہوتا ہے، شروع میں ہی طے ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ کو بعد میں اتنا زیادہ اتنا پرسنٹیج دینا پڑے گا. صحیح. تو یہ بھی بالکل سود کے زمرے میں آتا ہے. صحیح. جو کہ شرعی طور پہ جائز نہیں. مدنی چینل کے ناظرین کو آپ اس حوالے سے کیا مدنی پھول دیں گے کہ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر تو اس وقت ایک طبقہ بہت پریشان ہے نا مالی طور پر، جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں اس حوالے سے بھی، تو بعض اوقات قرض مانگنے آتے ہیں تو ظاہر لا علمی کی وجہ سے یا قصداً بھی سود کی جو ہے شرط رکھی جاتی ہے. تو آپ کیا ذہن دیں کہ ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اولاً تو جہاں تو سود مسٹ ہے، ضروری ہے بینک سے لینا، بینک سے تو ہرگز نہ لیں. ٹھیک ہے. ایسے ادارے باقاعدہ ویلفیئر موجود ہوتے ہیں صحیح. جو بغیر سود پہ قرض دیتے ہیں باقاعدہ. وہ دیکھتے ہیں واقعہ کو کہ ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو تو اسے وہ قرض دیتے ہیں. اسی طرح آپ کے عزیز و اقارب میں سے جو ہوں گے، ظاہر ہے ہر کوئی تو یہ شرط نہیں رکھے گا کہ مجھے اوپر اتنا نفع دو. صحیح. تو عزیز و اقارب سے ضرورتاً رابطہ کیا جا سکتا ہے کہ تاکہ آپ کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور آپ سود سے بچ جائیں. تو اولاً تو یہی کریں، کوشش یہی کریں کہ کسی سے قرض لینے کی نوبت نہ پڑے. صحیح. اگر نوبت پڑ بھی رہی ہے تو دیکھیں کہ ہم کس ادارے سے لے رہے ہیں، کہیں وہ سود تو نہیں ہے. تو بینک سے تو ہرگز نہ لیں. صحیح. وہ سود ہی لے گا واپسی. صحیح. تو ایسے ویلفیئر ہوتے ہیں وہاں رابطہ کر لیا جائے، وہاں بھی وہ بغیر سود کے قرض دیتے ہیں. یا اپنے عزیز و اقارب سے رابطہ کر لیا جائے، وہ بھی بغیر سود کے قرض ان کو دے سکتے ہیں. اچھا، دوستی کے اندر جیسے بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے بے تکلفی ہوتی ہے، تو اگر ان سے لین دین ہوا، ان سے کہا ٹھیک ہے بھائی میں آپ کو دیتا ہوں لیکن میں اتنے لوں گا، تو کیا یہ بھی سود ہوگا؟ یہ بھی سود ہو جائے گا. اچھا. لیکن اگر شروع میں طے ہو نا تو سود ہوتا ہے. اگر دوست نے جو ہے اس کو قرض دے دیا، صحیح ہے، اب شروع میں کوئی طے نہیں تھا میں زیادہ دوں گا، نہ یہ پہلے سے پتا ہے کہ یار اس کو جب بھی قرض ہو تو واپسی زیادہ لوٹاتا ہے، ایسا کچھ نہیں تھا. اب جس کو قرض ملا اب وہ یہ سوچ رہا ہے یار اس نے مجھ پر احسان کیا ہے، ضرورت کے وقت میرے کام آیا ہے، صحیح، کیوں نہ ہم اس کو زیادہ کر کے لوٹاؤں. تو یہ زیادہ لوٹانا یہ تو جائز ہوگا. صحیح. یہ سود نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ سود وہی ہوتا ہے جو عقد کے وقت، یعنی جب معاہدہ ہو رہا ہو اس وقت طے ہو کہ واپسی زیادہ لوٹائیں گے یا معروف ہو. تو اگر ایسا نہیں تھا تو بطور احسان وہ اگر زیادہ لوٹا رہا تو ثواب کا حقدار ٹھہرے گا. صحیح. تو یہ بھی ایک صورت ہمیں پتہ چلی کہ یعنی یہ وہ صورت ہے کہ جس کے اندر سود نہیں ہوتا، اور یہ وہ صورت ہوتی ہے کہ جو وقت عقد، جس وقت لین دین کا معاملہ تھا اس وقت طے نہیں ہوا، بعد میں اس نے اپنے دوست کو یا جو بھی تھا بطور احسان اس کو زیادہ دے دیا، تو یہ سود کی صورت نہیں بنے گی. مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. میرا نام نسیم الرحمان ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے دو چیزیں معلوم کرنی تھی. پہلی بات یہ تھی کہ سود ہم اگر بینک سے لے کر اسے غریبوں میں تقسیم کر دیں جو ضرورت مند ہے تو کہاں تک جائز ہے. دوسرا سوال یہ ہے، اور فارن کنٹریز میں لوگ مکانات مارگیج کے لیے لیتے ہیں، اس میں کچھ ڈاؤن پیمنٹ کرتے ہیں، وہ جائز ہیں یا ناجائز؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. سرکاری ملازم اپنی سیلری سے منتھلی ڈی ایس پی فنڈ کٹواتے رہتے ہیں تاکہ جب ہم پینشن جائیں گے تو پیسہ گٹھا ملے گا، اس کے ساتھ منافع بھی شامل ہوتا ہے. کیا یہ درست ہے؟ جی اگلی کال. میرا نام نوشاد علی بھٹو ہے، نوندیرو سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو انعامی بانڈ ہوتا ہے اس سے جو رقم ملے اسی رقم سے عمرہ کرنا جائز ہے؟ سود لے کر غریبوں میں تقسیم کرنا، اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ اب یہ بھی اکثر ہوتا ہے کہ جنہوں نے بینک میں ایسے اکاؤنٹ کھلوائے ہوئے ہوتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ، تو یہ کہتے ہیں بھائی ہم خود تو استعمال نہیں کرتے، ہم غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. صحیح. اور یہ اس کو اپنے طور پر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں گناہ نہیں ملے گا. صحیح. دیکھیں غریبوں میں تقسیم کرنے کا حکم تو جب ہے جب کسی کو سود مل گیا ہے. صحیح. اب اس کے لیے شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ یا جس سے لیا اس کو لوٹا دے یا غریبوں پر صدقہ کر دے. لیکن اس نیت سے اکاؤنٹ کھلوانا، سیونگ اکاؤنٹ جیسے ہوتا ہے، اس نیت سے کھلوانا کہ میں غریبوں میں تقسیم کروں گا، تو
تو یہ بھی جائز نہیں ہے. اس کو سود لینے کا گناہ تو ملتا ہی رہے گا. صحیح. لہٰذا اس شخص پر لازم ہے کہ ایسے اکاؤنٹ کو ختم کرے اور کرنٹ اکاؤنٹ جس میں سود وغیرہ نہیں لگتا وہ کھلوا لے. تو اس نیت سے بھی اگر وہ کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے. اب ان کا اگلا سوال تھا مورگیج پر. صحیح. یعنی باہر ممالک میں کسی کو مکان وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بینک کے ذریعے سے لیتے ہیں اور بینک جو ہے اس سے باقاعدہ ایک نفع وغیرہ لیتا ہے. تو اس کی جائز صورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو وہ ایسے بینک سے لیتے ہیں صحیح جو مکمل کافروں کا ہو. ٹھیک ہے. اس میں کسی بھی مسلمان کا شیئرز نہ ہو. ٹھیک ہے. تو ایسے بینک سے ایسے بینک یا ادارے سے یہ مورگیج پہ مکان لینا جائز ہوگا جبکہ اس کے پاس اپنا کوئی مکان نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہاں باہر ممالک میں کرائے پہ اگر کوئی شخص رہے اس کو زیادہ قیمت دینی پڑتی ہے بنسبت ایسا ہے کہ بینک کے ذریعے سے اگر وہ مکان لیتا ہے تو اس کو سہولیات مل جاتی ہیں. صحیح. اور بآسانی وہ قسطیں ادا کر سکتا ہے. تو اس میں مسلمان کا نفع ہے. صحیح. تو اس لیے شریعت نے اجازت دی ہے. اور یہ بھی ہے کہ حدیث میں کہ لا ربا بین الکافر والمسلم کہ مسلمان و کافر کے درمیان سود نہیں ہے. تو اگر تو وہ ایسا بینک ہے جو مکمل کافروں کا ہو اس میں کسی بھی مسلمان کا شیئرز نہ ہو اور وہ اپنی ضرورت کے لیے صرف ایک مکان لیتا ہے تو وہ لے سکتا ہے شرعی طور پر وہ جائز ہوگا. ٹھیک ہے. سرکاری اداروں سے جو ملازمین کی تنخواہ میں سے ایک حصہ کاٹا جاتا ہے مزید جی ایف فنڈ وغیرہ اس کو شاید کہتے ہیں تو جی پی فنڈ بھی کہتے ہیں ڈی ایس پی فنڈ بھی اس کو کہتے ہیں. تو یہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے یہ کاٹا جاتا ہے. صحیح. کچھ حصہ تو لازمی طور پر جبری طور پر کاٹا جاتا ہے. اب جتنا کاٹا ہے مثال کے طور پہ اس کی سیلری سے 500 روپے کاٹا ہے. صحیح. تو 500 جو ہے وہ گورنمنٹ ملائے گی سرکاری ادارہ ملائے گا. تو اب یہ کسی کاروبار وغیرہ میں کسی جگہ رکھوایا جاتا ہے اس سے ان کو ملتا ہے نفع. ٹھیک ہے. وہ ان کو ریٹائرمنٹ وغیرہ پہ جب وہ ہوتے ہیں جب ملتا ہے. تو جو ان کی تنخواہ سے کٹا ہے 500 روپے بالفرض اور جو 500 گورنمنٹ نے ملایا ہے یہ تو ملازم کا حق ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کے لیے لینا بالکل جائز ہے جہاں چاہے استعمال کر سکتا ہے. اب اضافی طور پہ جو رقم دیتے ہیں باقاعدہ سود کے نام پر وہ دیتے ہیں تو اگر یہ ملازم خود مستحق ہے صحیح یعنی اپاہج ہے غریب ہے عالم دین ہے طالب علم ہے یعنی مستحقین بیت المال جس کو کہا جاتا ہے صحیح تو وہ ہے تو پھر تو اب اس نیت سے لے سکتا ہے. لیکن اگر وہ خود مستحق نہیں ہے صحیح تو اپنی کسی غریب مسلمان مستحق کی نیت سے وہ لے سکتا ہے. صحیح. جبکہ وہ سود کی نیت سے نہ لے. اگرچہ دینے والا کسی بھی نام پہ لے صحیح وہ یہ سمجھ کے کہ بیت المال سے مل رہا ہے تو جو بھی مستحقین ہوں گے میں ان تک لوٹا. اگر خود مستحق ہے تو خود بھی وہ اضافی رقم استعمال کر سکتا ہے. خود مستحق نہیں ہے تو یہ دیگر مستحقین کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے. اور اس میں جو اضافی رقم مل رہی ہے یہ کسی اجنبی کو ہی صدقہ کرنا لازم نہیں ہے. صحیح. اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو بھی تو وہ دے سکتا ہے. صحیح. تو جو یہ تفصیل میں نے بتائی ہے دوبارہ خلاصہ یہ کہ جو ان کے تنخواہ سے سیلری سے کٹ رہا ہے وہ اور جو گورنمنٹ ملا رہی ہے وہ ان کے لیے ملازم کا حق ہے. ان کے لیے لینا بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے. اور باقی جو اضافی رقم سود کے طور پہ مل رہی ہے تو اگر خود مستحقین میں سے ہے تو رکھ سکتا ہے ورنہ کسی ضرورت مند مسلمان کو دینا ہوگا. اس کے لیے شرعی فقیر ہونے کی شرط یہ اس طرح کی مستحق کے لیے ضرورت مند ہوگا تو اس کو ہی دیں گے نا. ٹھیک ہے. پرائز بونڈ اگر انعام نکلتا ہے تو اس رقم سے عمرے پہ جا سکتے ہیں؟ اب بعض لوگوں کو یہ بھی شبہ ہوتا ہے اصل میں پرائز بونڈ پہ جو انعام ملتا ہے یہ بھی سود ہے. سود ہے بھائی یہ بھی تو بغیر محنت کے اور یہ ہمیں مل رہا ہے صحیح اور یہ تو سود ہے. حالانکہ سود نہیں ہے کیونکہ پرائز بونڈ خریدا جاتا ہے. صحیح. خرید و فروخت ہوتی ہے. صحیح. یہ کوئی قرض والا معاملہ نہیں ہے جس میں سود ہو. صحیح ہے. تو پرائز بونڈ کی خرید و فروخت جائز ہے اور اس سے جو نکلنے والا انعام ہے وہ بھی حلال ہے. صحیح. اور اب وہ انعام وہ جہاں چاہے استعمال کر سکتا ہے. عمرہ کرے حج کرے یا کسی بھی نیک کام میں خرچ کرے تو وہ کر سکتا ہے. پرائز بونڈ میں نہ سود ہے صحیح نہ اس میں جوئے کی تعریف آتی ہے. یعنی آپ کا اگر پرائز بونڈ نہیں نکلا تو اس صورت میں آپ کی رقم نہیں ڈوبے گی. صحیح. بلکہ آپ کا جو پرائز بونڈ ہے وہ محفوظ ہوتی ہے. رقم آپ کی محفوظ ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں نہ سود کی تعریف اس میں صادق آتی ہے نہ جوئے کی تعریف صادق آتی ہے. یعنی ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. تو لہذا پرائز بونڈ خریدنا اس کا بیچنا جائز اور اس سے نکلنے والا انعام بھی حلال ہے. اسے جہاں چاہیں کسی بھی نیک و جائز کام میں خرچ کر سکتے ہیں. مدی چل کے ناظرین پرائز بونڈ کے حوالے سے پتہ چلا کہ اس سے ملنے والا انعام جو ہے وہ جائز ہوتا ہے.
اس انعام کے ذریعے آپ حج پر جائیں، عمرے پہ جائیں، جو بھی نیک کام کریں تو وہ نیک کام کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ یہ رقم بھی جائز ہوتی ہے۔ مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ دو پارٹنر اگر اس طرح سے اپنی شرح طے کر لیں کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں فار ایگزامپل ایل ای ڈی کا ہمارا کاروبار ہے کہ ایل ای ڈی ہم آپ کو 20,000 والی مالیت کی 22,000 میں ادھار دیتا ہوں، اور اس میں پرافٹ میں کسی قسم کی کمی بیشی یا وہ پرافٹ میں حصے دار نہ ہو، تو کیا اس طرح سے ہماری شرح کا کیا حکم ہے؟ تفصیل سے بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرات۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ حضور ہمارے ادھر گاؤں کے رواج یہ ہے کہ اگر کسی کی شادی وغیرہ میں پیسے کی کمی ہوتی ہے تو گھر کے زیور کو کسی کے پاس رہن رکھ دیتے ہیں، ادھاری رکھ دیتے ہیں اور اس سے پیسہ لے لیتے ہیں، اور جب سوجتے ہیں تو زیادہ، یعنی اگر 50,000 لیے تو 55 یا 60,000 روپیہ اس کو سوجتے ہیں، کیا حضور یہ سود کہلائے گا؟ جواب عنایت فرمائیے۔ جی اگلی کال۔ میں کاموکی سے بات کر رہا ہوں، وحید مصطفی۔ اس پروگرام میں یہ پوچھنا تھا، میرے کو دوست ہیں وہ مجھ سے پیسے مانگتے ہیں کام کے لیے، جوتوں کا کام ہے، تو وہ کہتے ہیں مجھے 50,000 دو برابر کام۔ کیا یہ بہتر ہے یا نہیں ہے؟ یا چولوں کے کام میں پیسے ڈالے ہوئے ہیں، وہ ہمیں کچھ 1,00,000 روپیہ دے دیتا ہے، کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ پارٹنر ہے وہ ایل ای ڈی کا کاروبار بتایا تھا انہوں نے، اس طرح کا کام ہے، نفع نہیں لیتے۔ اصل میں یہ پارٹنرشپ نہیں کر رہے، جو ان کی سوال سے سمجھ میں آ رہا ہے، اب ایل ای ڈی کا کام یہ کر رہے ہیں، اب ان کے پاس جو کام کر رہا ہے ان کے پاس رقم نہیں ہوگی خریدنے کے لیے، صحیح، تو دوسرا شخص کیا کرتا ہے، تو اس کو خرید کے اس کو بیچ رہا ہے، ادھار پر بیچ رہا ہے، نفع رکھ کے بیچ رہا ہے۔ تو اگر تو یہی صورت ہے، بظاہر سوال سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کا جبھی تو کہہ رہے ہیں کہ نفع میں کوئی شرکت نہیں ہوتی ہے ہماری، صحیح، کہ ایل ای ڈی ادھار بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تو ایسا یہ کرتے ہیں کہ ایک شخص کا کام ہے ایل ای ڈی وغیرہ کا، وہ خرید کر بیچتا ہے، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ نقد وہ لے سکے، صحیح، تو دوسرا فریق آتا ہے، پارٹی آتی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو یہ دلا دیتا ہوں، تو وہ اگر ایل ای ڈی خرید کے خود خریدتا ہے دوسرا شخص اور اس پر قبضہ بھی کر لیتا ہے، اب قبضہ کر کے اس کو نفع پر بیچ دیتا ہے تو یہ جائز ہوگا۔ صحیح، مثال کے تو اس نے 10,000 کی یا 20,000 کی خریدی، اب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے قبضہ بھی کر لیا کہ میں نے یہ آپ کو 22,000 کی بیچی اتنے مہینے کے ادھار پر، صحیح، تو اگر تو ایسا معاملہ ہے تو پھر یہ جائز ہوگا۔ ٹھیک، لیکن عمومی طور پہ یہ صرف الفاظوں کا کھیل ہوتا ہے، نہ قبضے والی کوئی صورت ہوتی ہے، نہ وہ پہلے سے طے ہو جاتا ہے کہ اتنی کی ہے ٹھیک ہے تم لے لو، اور اتنے کی تم مجھے 22 کے حساب سے مجھے دے دینا پیسے، صحیح، تو وہ خود ہی خریداری کر رہا ہوتا ہے، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ صورت جائز نہیں ہوگی۔ جائز اسی صورت ہوگی کہ یہ خود خریدے، خرید کے قبضہ بھی کرے اس شے پر، پھر اس سے سودا کرے کہ بھائی میں نے 20 کی خریدی ہے، آپ کو میں 22 کی بیچ رہا ہوں، تو یہ صورت جائز ہوگی۔ ٹھیک، یعنی وہ ہاتھوں ہاتھ جو ہوتی ہے، یعنی وہ اسی وقت ہو، ادھار کے اندر ایل ای ڈی کہیں سے لی، اور یعنی ہماری یہ ہوتا ہے کہ سامان تو ہوتا ہی نہیں اور بات چیت ہی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس صورت میں ناجائز صورت بنے گی، یعنی جب قبضے والی صورت نہیں ہے، یعنی بھی اس نے خریدی نہیں ہے نہ اس کی ملکیت میں، صحیح، یعنی اس نے بتایا یار یہ 20 کی مل رہی ہے مارکیٹ میں، صحیح، میرے پاس پیسے نہیں ہے دلا دو، صحیح، اس نے پیسے دے دیے، بولا خود ہی خرید لو، 22 کے حساب سے مجھے پیسے دے دینا، صحیح، تو یہ تو جائز نہ ہوا، یہ تو اس نے جو دیا قرض ہوا، صحیح، یا تو خود خریدے یا اس کا وکیل خریدے، صحیح، خرید کر قبضہ بھی ہو جائے، صحیح، پھر اس سے بولے جس کا کام ہے بھائی میں نے آپ کو بیچی، جو ہے بیچ رہا ہوں 22 کی بیچ رہا ہوں، اس حساب سے اتنے مہینے کی ادائیگی ہوگی، تو یہاں تک معاملہ درست ہوگا۔ لیکن عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا، خاص کر قبضے والی صورت ہمارے یہاں جو رائج ہے وہ نہیں پائی جاتی، اور قبضہ کیے بغیر چیز کو فروغ کرنا یہ ناجائز و حرام ہے، حدیث میں سے اس کی ممانعت آئی ہے، اس طرح بے جو ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، وہ فاسد ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، اچھا اسی طرح ایک ہمارے کالر یہ تھے، کسان ہمارے بھائی تھے غالباً، جب ان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ زیور وغیرہ جو ہے وہ رہن کی صورت میں رکھ دیتے ہیں، تو سامنے والا پھر جب اپنے وہ چیز دیتا ہے تو اس میں زیادہ کا تقاضا کرتا ہے، تو اس حوالے سے یہ کہ قرض غالباً یہ ہند سے ہی لگ رہا تھا کوئی سوال، تو گھر کا زیور جو ہے وہ رہن رکھواتے ہیں اور پھر قرض لیتے ہیں، صحیح، کہہ رہے ہیں کہ واپسی جو ہے وہ زیادہ ہی دینا پڑتا ہے، یعنی اگر 50,000 دیا ہے تو اوپر زیادہ دینا پڑیں گے، تو یہ سیدھے سیدھے سود والی صورت ہے۔ اب انہوں نے کہا بھی کافر سے لیتے ہیں، صحیح، تو چاہے وہ کافر سے لیں مسلمان سے لیں، سود سے سود ہے، کہ آپ کو یہاں مسلمان کو جو ہے وہ اوپر زیادتی سود دینی پڑ لی ہے، تو اس صورت میں شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے۔ صحیح، اسی طرح یہ
کال ہم کی تھی کہ دوست پیسے مانگتا ہے 50,000 جو بھی، اور پھر وہی نفع والی صورت بن جاتی ہے، تو اس میں بھی یعنی اکثر صورتیں جو آج کے سلسلے میں چل رہی ہیں وہ قرض کی ہی چل رہی ہیں غالباً، یعنی قرض دیتے ہیں اور اس کے اوپر نفع لیتے ہیں، تو یہ بھی یہی تھی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کاروبار ہے، اب دوست جو ہے یہ پیسے دے رہا ہے، یا دوست کا کاروبار ہے وہ ان سے پیسے مانگ رہا ہے، یار مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے دے دو، میں تمہیں جو ہے نفع دیتا رہوں گا، تو یہ اب کہہ رہے ہیں میرے لیے کیا بہتر ہے، کیا کروں؟ یہ تو ہر شخص کو سوچنا چاہیے۔ اب یہ کسی اگر جائز طریقے سے نفع کمانا چاہتے ہیں، صحیح، یہ 2-3 باتوں پہ توجہ رکھیں گے تو ان کے لیے آسانی رہے گی۔ ٹھیک، ایک تو یہ ہے کہ کسی کا اگر چلتا ہوا کام ہو، صحیح، چلتا کاروبار ہو، اور وہ اپنے کاروبار میں پیسے لگوانا چاہ رہا ہے صحیح، کہ تمہیں میں نفع دیتا رہوں گا، تو ایسا ہرگز نہ کریں، صحیح، کیونکہ چلتے ہوئے کام میں جو شرکت ہے وہ انتہائی مشکل ہے، صحیح، کیونکہ اس کے شرعی تقاضوں کو وہ پورا نہیں کرتے، اس کی جو شرائط ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، اور اس طرح یہ سود میں پڑ جاتے ہیں۔ صحیح، بیچارہ دینے والا یہ سمجھتا ہے میں تو پارٹنر ہوں صحیح ہے، اور مجھے نفع مل رہا ہے، میرا جو نفع ہے وہ مجھے مل رہا ہے، میرے لیے حلال ہے، حالانکہ ایسی صورتحال نہیں ہوتی عمومی طور پہ۔ صحیح، وہ پیسے دیتے ہیں، بھائی جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دے دینا اپنی مرضی سے، یہ تو پارٹنرشپ والی صورت نہ ہوئی، صحیح، یہ تو سیدھا سیدھا قرض ہوا، اور قرض پر جو ہے آپ نفع لے رہے ہیں۔ صحیح، اس کی پہچان ایک یہ ہے، اب کوئی کسی کو چلتے ہوئے کام میں پیسے دیتا ہے نا، اب پیسے دینے والا بے فکر ہوتا ہے صحیح، کہ میرے پیسے محفوظ ہیں، صحیح، اب سامنے والا چاہے اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، نقصان ہو جائے، وہ نقصان میں شریک نہیں ہوگا، صحیح، وہ بولے مجھے میرے پیسے چاہیے، تو یہ تو قرض ہی ہوا نا۔ قرض کی تعریف ہی یہ ہے کہ جتنا آپ نے دیا ہے اتنا لے لیں، صحیح، تو پھر اس کا مطلب یہ قرض ہے، اور ماہانہ جو آپ لیتے رہیں یہ سود ہوتا رہا ہے۔ سود، تو لہٰذا انہیں بھی یہ چاہیے کہ ان کا دوست جن کو پیسے مانگ رہا ہے اپنے کاروبار میں لگانے کے لیے، تو ویسے ہی دے دیں بطور صحیح، قرض کے، پارٹنرشپ کے طور پہ نہ دیں۔ صحیح، اگر پارٹنرشپ کے طور پہ دینا ہے، اس کو سمجھنا ہے کیا شرائط ہیں، کیا شرعی تقاضے ہیں، تو دارالفتہ اہل سنت میں رہنمائی حاصل کر لیں، یا تو فون کے ذریعے سے رہنمائی لے لیں، خود آ سکتے ہیں قریبی علاقے میں دارالفتہ اہل سنت ہو، یا کسی سنی مفتی صاحب، سنی عالم دین کی رہنمائی لیتے ہوئے قدم بقدم رہنمائی لینی پڑے گی، صحیح، پھر جا کر تو کوئی جائز صورت ہو سکتی ہے، ورنہ عمومی طور پہ چلتے ہوئے کام میں سب کو یہی مشورہ دوں گا کہ چلتے ہوئے کام میں ہرگز جو ہے وہ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ نہ کریں، کیونکہ اس میں سود کی صورت آ جاتی ہے۔ ٹھیک، مزید کورس دیجیے۔ کوشچن ہے کہ میں جس کمپنی میں کام کر رہا ہوں وہاں پر ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ سیونگ اکاؤنٹس ہیں، یعنی وہاں پہ انٹرسٹ آتا ہے، تو کیا میں جو اپنی جاب کر رہا ہوں اور مجھے بھی وہ پیسے جو مل رہے ہیں وہ بینک سے ہی مل رہے ہیں، لیکن میں تو اپنی محنت سے کما رہا ہوں؟ جی اگلی کال۔ حبیب الرحمان کمالی سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارا انسٹالمنٹ کا کام ہے، فار ایگزامپل قسطوں کا، اس میں کیا سود آتا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے کاروبار؟ اچھا، کمپنی سے جو تنخواہ وغیرہ ملتی ہے تو سیونگ اکاؤنٹ ہے ان کا، جس طرح وہ کہہ رہے تھے، تو اس میں بھی ظاہر سود تو بنتا ہی ہے، تو اب یہ کیا کریں؟ تم محنت کر رہے ہیں تو کمپنی کی طرف سے باؤنڈ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ محنت کر رہے ہیں، اگر ان کا کام جائز ہے، جائز طریقے سے کام کر رہے ہیں، تو ان کی سیلری جو وہ تو حلال ہے۔ اب سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا تو جائز نہیں ہے نا، صحیح، اب انہیں چاہیے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیں، صحیح، اس میں سیلری آ جائے۔ اب یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ اس میں مجھے جب آتے ہیں پیسے تو مجھے وہ سود بھی لگتا ہے، سود بھی ملتا ہے، صحیح، تو یہ تو جائز نہیں ہوگا۔ صحیح، تو ان کو صورتحال یہی کرنی پڑے گی، یہ سیونگ اکاؤنٹ ختم کروانا پڑے گا، صحیح، اس کی جگہ جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ یا ایسا جس میں سود نہیں لگتا ہو اور کوئی نفع بھی نہ ہوتا ہو، تو وہ جو ہے اکاؤنٹ کھلوائیں۔ ٹھیک، قسطوں پر کام ہے ان کا، تو ان کو بعض اوقات یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ایسے تو نہیں ہم سود پر کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی عوام میں مشہور ہے قسطوں کے حوالے سے۔ اصل میں جو لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، وہ اس پر ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے نقد ہے، اس کی قیمت اور ہوتی ہے، ادھار لیں تو اس کی قیمت بڑھ جاتی، صحیح، تو ادھار کی وجہ سے قیمت بڑھ رہی ہے تو یہ تو سود ہوگا۔ صحیح، حالانکہ یہ سود نہیں ہے، قیمت دونوں صورتوں میں اسی کی متعین ہے۔ صحیح، بھائی آپ نقد لیں گے تو اس کی قیمت یہ ہے، نقد لیں گے 10 ہے، اگر آپ قسطوں پہ لیتے ہیں اس کی قیمت 12 ہے، صحیح، تو دونوں صورتوں میں قیمت ہے، اور یہ متعین ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بھائی 12 ہی وہ قسطوں پر ہی لے گا، کتنی مدت میں ادائیگی، پیریڈ بھی معلوم ہو، تو یہاں تک تو معاملہ درست ہے۔ صحیح، یعنی اس وجہ سے اسے سود نہیں کہیں گے، یہ خرید و فروخت ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بے کو یعنی خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، تو یہ سود نہیں ہے، یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ صحیح، اب آپ کی مرضی ہے نقد لیں،
آپ کی مرضی ادھار لیں. اگر آپ ادھار لیتے ہیں طے ہو جاتا ہے کہ وہ کتنے پیریڈ میں ادائیگی ہوگی, تو یہاں تک معاملہ درست ہوگا. اب اس میں ناجائز جو ہوتا ہے وہ یہ صورتحال ہوتی ہے کہ پلینٹی والی صورت ہوتی ہے, یعنی آپ نے کوئی قسط لیٹ کر دی تو پلینٹی لگے گی, جرمانہ ہوگا, تو یہ صورت جو ہے وہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے. اسی طرح دیگر چیزوں پر انشورنس وغیرہ ہوتی ہے یا دیگر جو ناجائز شرائط ہیں وہ لگائی جاتی ہے, اس وجہ سے ہم ممانعت کرتے ہیں کہ یہ کام نہ کیا جائے. اگر سمپل کوئی قسطوں پہ کوئی چیز خرید رہا ہے یا ادھار پہ کوئی چیز خریدا ہے اور ہر چیز طے ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, یہ سود نہیں ہوگا. ٹھیک, یعنی پلینٹی اور ایسی شرائط جو لگائی جاتی ہیں, یعنی اگر آپ نے کس وقت پر نہیں دی تو مزید جو ہے وہ آپ کو یہ ہوگا, تو یہ سود کی صورت بن جائے گی. تو مدنی چینل کے ناظرین, ابھی سلسلہ ہمارا چل رہا ہے اور آپ نے سود سے متعلق کئی اقسام بھی سماعت فرمائی. اسی طرح قرض کی وہ صورتیں کہ جن کے اندر سود بن جاتا ہے, اس حوالے سے بھی آپ نے سماعت فرمایا. تو مزید آپ مدنی چینل کے ناظرین کو سود کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں؟ اب یہ ہے کہ دیکھیں, میں اتنی دیر سے ہی کہہ رہا ہوں, میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا. جی بھائی سیونگ اکاؤنٹ ختم کروا کے کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں. صحیح, لیکن اب صورتحال ایسی بن چکی ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی سود آ چکا ہے. اوہو, وہ کیسے کہ بعض اکاؤنٹ ایسے ہیں, کرنٹ پلس اکاؤنٹ یہ اس نام سے آئے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں اتنی رقم رکھیں, مثال کی طور 20,000 روپے, 25,000 روپے, تو آپ کو جو سہولیات ہیں سب فری ہوں گی. صحیح, یعنی اے ٹی ایم کی اور جو رسید بک دیتے ہیں یا پیسوں کا نکالنا ڈالنا اور یہ کرنا, یہ اس کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے. صحیح, یعنی یہ شرط کیا ہے, آپ اپنے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے رکھے رہیں, یعنی 25,000 روپے رکھے رہیں گے تو سب فری. صحیح, اس سے نیچے آئیں گے تو جو ہے اس کی کٹوتی ہوگی. بعض بینک 10 کر رہے ہیں, بعض 15 کرتے ہیں, تو یہ بھی سود والی صورت ہے. صحیح, نام تو کرنٹ اکاؤنٹ ہے لیکن اس میں بھی سود ہے. جیسے کچھ دیر پہلے میں نے اس پر کہا, موبائل پر موبائل کمپنیز والے کہتے ہیں کہ آپ 1,000 روپے رکھیں, 2,000 روپے رکھیں, آپ کو اتنے منٹس فری ملیں گے اور یہ سہولیات فری ملیں گی, تو یہ بھی سود ہے. تو اسی طرح کرنٹ اکاؤنٹ, تو اس طرح کے جو کھلے ہیں تو وہ بھی ہرگز نہ کھلوائیں. صحیح, اب یہ دیکھیں کہ یعنی اب چھوڑا کیا ہے لوگوں نے. صحیح, اب ہر چیز پر, اب ہم کوئی میسج وغیرہ بھی کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی خرابی آ جاتی ہے, کہیں جوبے والی صورت آ جاتی ہے کہ آپ جو ہے اس کا جواب دیں تو آپ کو یہ ملے گا, اور پیسے آپ کے کٹ جائیں گے, اور ملے نہ ملے تو پیسے گئے آپ کے. تو یہ جوبے والی صورت آ جاتی ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم توجہ کریں, کہیں سود میں پھنس رہے ہیں, کہیں جوے پہ پھنس رہے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہر معاملے میں شرعی رہنمائی لیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, قرآن میں اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. اب یہ باتیں سن کر ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ ہوئی ہوگی, یار قرض, یہ سود کیا ہوتا ہے؟ صحیح, سود یہ بھی قرض پر جو بھی نفع ہوگا, مشروط نفع جو پہلے سے طے ہو, تو وہ سود ہوگا. تو اب یہ غور کریں, ہر معاملے میں غور کریں کہ کہاں کہاں ہم سود میں پھنس رہے ہیں. صحیح, اور جہاں جہاں ایسے معاملات ہیں تو وہاں ہرگز ان چیزوں سے بچیں. اور میری گفتگو سے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے ذہن میں سوالات ہوں گے, بھائی یہ کیا, ویسے کیا, تو آپ سوالات کر سکتے ہیں. مزید دارالفتہ اہل سنت میں آ کر یا فون کر کے رہنمائی لے سکتے ہیں. باقاعدہ اس بارے میں ہم نے تحریری فتوے جاری کیے ہیں اور دلائل کے ساتھ اس میں ثابت کیا کہ یہ صورتیں سود کی ہیں. ٹھیک, اگر کسی کو کچھ کلام ہو, کوئی اشکال ہو, ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تحریری فتویٰ بھی دارالفتہ اہل سنت سے حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک, سود سے بچنے کی بھرپور کوشش کیجیے, اور دعوت اسلامی کا تو سود کے خلاف اعلان جنگ ہے. مزید کالز کو لیتے ہیں. اگر آپ مجبوری بہت زیادہ انسان پہ جو ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ اس کو پیسے لینے پڑ جائیں, حالانکہ وہ ولنگلی نہیں چاہ رہا کہ جی میں اس طرح میں پیسے لوں, تو اس کے لیے شریعت میں کیا مطلب احکامات ہیں جب اس کا کاروبار بالکل ڈوبتا نظر آئے اور کو ضرورت ہو کہ جی وہ کسی نہ کسی یہ مہینہ یا 2-4 مہینے کے لیے وہ اگر یہ ایسا کرتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی رہنمائی چاہیے. جی, اگلی کال. نام ہے محمد حسین انصاری. سوال یہ ہے کہ ہم آفس میں دوستوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ اپنے دوسرے کو قرضہ دیتے ہیں, مثال کے طور پر 5,000 دیے یا 10,000 روپے دیے ایک ہفتے کے لیے, تو اس میں ہم یہ بول دیتے ہیں کہ کھانا کھلا دو یا, تو وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں بتائیے گا, یہ حرام ہے یا کیا ہے؟ جی, اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ جو ابھی بتا رہے تھے کہ چلتے کاروبار میں اگر آپ کسی کے ساتھ انویسٹ کریں گے تو وہ جو ہے وہ سود ہوگا, اس سے جو منافع لیں گے. اس میں پوچھنا یہ ہے کہ اب یہ مسئلہ پتہ لگنے کے بعد ہم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے, وہ منافع لینا چھوڑ دیا, لیکن جو منافع لے چکے ہیں اس کا آپ کیا کریں؟ جی,
بامر مجبوری کاروبار ڈوب رہا ہے تو اس صورت میں کیا لے سکتے ہیں؟ اب دیکھیں لوگ ہر معاملے میں سب سے پہلے فوراً قرض کی طرف جاتے ہیں. صحیح. اب 2-3 مہینے کے لیے جنہوں نے کہا نا کہ 2-3 مہینے کے لیے کور ہو جائے گا اور میں لے رہا ہوں، تو اگر لینا ہے تو قرض لیں، جہاں وہاں سے قرض لیں جہاں سے سود نہیں لگتا. اگر بینک وغیرہ سے لیں گے، اور عمومی طور پہ یہ کاروباری حضرات جو ہوتے ہیں ڈائریکٹ بینک سے، کیونکہ وہاں سے مل جاتا ہے ان کو قرض وغیرہ بآسانی، تو اس لیے وہ یا پہلے سے لیتے رہے ہوتے ہیں. تو بینک سے تو لینا ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ سود پر ہی دے گا. تو کسی ایسے ادارے سے یا ویلفیئر سے یا کسی عزیز سے رابطہ کر لیا جائے کہ جو آپ پر احسان کرتے ہوئے آپ کو قرض دے دے. لیکن اس میں سود یعنی یہ شرط اگر رکھی جائے گی واپسی زیادہ دینا ہے تو یہ سود والی صورت ہوگی. ٹھیک. دوستوں کے اندر یہ ہوتا ہے ویسے، جیسے میں نے کہا نا بے تکلفی کھانا کھلاؤ، یہ لین دین کے معاملے میں. دیکھیں اگر تو قرض دیتے وقت یہ کہا یار میں قرض دے رہا ہوں لیکن کھانا کھلانا ہوگا، تو اب یہ تو پھر اسی میں آ گیا. لیکن اگر یہ ہے کہ وہ قرض دینے سے پہلے بھی کھانا کھلاتا ہی تھا، چلتا ہی تھا، اور قرض دیتے وقت کوئی شرط نہیں تھی کہ کھانا کھلانا، اور اس کے بعد بھی کھانا کھلا رہا ہے اور کوئی اس میں کوئی اضافہ وغیرہ نہیں کر رہا، تو پھر یہ سود نہیں ہوگا. سود جب ہی ہوگا قرض دیتے وقت شرط لگا دی یا تمہیں میں قرض دے رہا ہوں تو اس صورت میں جو ہے تمہیں مجھے یہ کرنا پڑے گا، یہ کھلانا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، میرا یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا، تو یہ سب سود والی صورت ہو جائے گی. تو قرض پر نفع یعنی منفعت والی صورت آ رہی ہے. صحیح. چلتے کاروبار کے حوالے سے جو ابھی ارشاد فرمایا تھا آپ نے، تو یہ ہمارے اسلامی بھائی فرما رہے ہیں کہ چلیں چھوڑ دیا ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے آج ہی نیت کر لی اس سلسلے کی برکت سے، تو اب تک جو نفع لیا اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں میں نے چلتے ہوئے کام کے کاروبار کو مطلقاً ناجائز نہیں کہا. صحیح. میں نے کہا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شرعی تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، لیکن عام طور پہ یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جتنے ایسے مسئلے آئے تقریباً 1-2 اللہ ماشاء اللہ انہوں نے رہنمائی لی ہو، وہ کہیں نہ کہیں پھنس رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں جو شرعی تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ بھی پہلے انہوں نے چلتے ہوئے کام میں کس طرح شرکت کی ہے، صحیح، یہ رہنمائی لے لیں. اگر صورت تو یہ بنتی ہے کہ ان کی بھی صورت وہی سود والی تھی، صحیح، تو سود کا حکم یہی ہوتا ہے کہ جس سے لیا اس کو واپسی کریں، صحیح، یا شریف فقیر کو صدقہ کر دیں. صحیح. لیکن ان کو مشورہ یہی دوں گا، ٹھیک ہے آپ نے چھوڑ دیا بہت اچھا کیا، اور ظاہر یہی ہے کہ عمومی طور پہ جو ہے ان شرائط پر عمل نہیں کرتے، لیکن پھر بھی یہ دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبرز پہ کال کر کے یا تشریف لا کر مکمل صورتحال بتائیں. صحیح. کس طریقے سے کام کیا تھا، کیا شرائط تھیں، کیا طے ہوا تھا، پھر ان کو متعینہ طور پہ بتایا جا سکتا ہے ہاں بھئی آپ کی صورت جائز تھی یا ناجائز تھی. سود تھی تو پھر اس کا حکم بھی بتا دیا جائے گا کہ سود تھی کہ اس کو لوٹا دیا جائے یا شریف فقیر کو صدقہ کر دیا جائے. مدنی چینل کے ناظرین، فی زمانہ ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جس پر ہوگی وہی بچے گا، ورنہ لا علمی کی وجہ سے لوگ پھنس جاتے ہیں. جیسے موبائل کمپنیوں کے حوالے سے بھی فرمایا مفتی صاحب نے، اسی طرح بینک کے حوالے سے فرمایا گیا. یعنی کرنٹ اکاؤنٹ جسے ہم وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سود نہیں ہوتا، اس کے اندر بھی فی زمانہ صورتیں ایسی پیدا کی جا رہی ہیں جس کے اندر سود بن جاتا ہے. تو کوشش کی جائے ان تمام افعال اعمال سے بچنے کی. سود ایک ایسی لعنت ہے، اگر کوئی اس میں گرفتار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اور آپ بتائیے کہ جس کام کی ابتدا ہی حرام سے ہو اس میں برکت کیسے ملے گی؟ آخری کال کو ہم شامل کرتے ہیں. حبیب اللہ قادری بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے حضرت، یہ جو انشورنس پالیسی آئے ہیں اس کے معاملے میں تھوڑی سی رہنمائی کر دیجیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. کیا فرمائے سمجھ؟ شاید بیمہ پالیسی کے حوالے سے. بیمہ پالیسی انشورنس، ایک تو زندگی کا بیمہ ہوتا ہے، ایک انشورنس میڈیکل انشورنس ہوتا ہے، گاڑی کا انشورنس ہوتا ہے. تو انشورنس تو ہر قسم کی ناجائز ہے، صحیح، حرام ہے. بیمہ پالیسی میں یعنی زندگی کا جو بیمہ انشورنس ہوتا ہے یہ بھی حرام ہے. اس میں سود والی صورت ہوتی ہے. صحیح، کہ آپ پیسے جمع کرواتے رہیں، جو آپ پیسے جمع کروا رہے ہیں یہ قرض ہے. صحیح. اور اس دوران اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو ایک کثیر رقم آپ کے ورثاء کو دے دی جائے گی. اگر آپ زندہ رہے پالیسی تک 10 سال کی یا 20 سال کی پالیسی ہے تو آپ کو وہ کثیر رقم دے دی جائے گی. تو جو نفع وہ رقم اوپر دے رہے ہیں یہ سود کی شکل ہے. صحیح. جو کہ ناجائز و حرام ہے. اگرچہ یہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو یہ کاروبار میں لگاتے ہیں، کئیوں سے بات ہوئی ہے، اور جب ان سے گفتگو ہوتی ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں تو بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. میں نے کہا یہ شرائط ہوتی ہیں، ان پر پورا اترتے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کہ شریعت نے مداربت کی، شراکت کی، یہ اصول و قوانین بتائیں، آپ بتائیے. صحیح. تو پھر خاموش ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، صرف یہ کہتے ہیں بھائی ہم کاروبار میں لگاتے ہیں. تو ان کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بعض اوقات کچھ فتاویٰ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں
धोखा देने के लिए भाई ये है वो है, तो इनका हरगिज़ एतबार ना करें। इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी किस्म की इंश्योरेंस हो, चाहे जनरल इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, ये सब नाजायज़ व हराम है। मदीशल के नाज़रीन, आज का जो हमारा सिलसिला हुआ सूद पर, तो अंदाज़ा कीजिए कि कितनी हराम सूरतें हैं जो हमारे माशरे में राइज है। अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस तरह की और जो भी इसके अलावा सूरतें हैं जिसमें सूद शामिल हो जाता है, हम सबको बचने की तौफीक अता फ़रमाए। आज का जो सिलसिला हुआ, अल्लाह ताला इसमें जो हमने सुना है, जो सीखा है, उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले।